وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک جملہ تو یہ ہے جس کے معنی کہ ایمان والو اللہ سے ڈر کر رہو، یعنی اس کی نافرمانی میں جرات مت کرو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا بھی ناراض نہ کیا جائے ان کو۔ محبت جتنی زیادہ جس سے ہوتی ہے اتنی اس کی ناراضگی سے بھی انسان ڈرتا ہے۔ ایسا عاشق جو کہ محبوب کے رضا کے اعمال کو اختیار کرتا ہے مگر ناراضگی کے اعمال سے نہیں بچتا، اس عاشق کو آپ کیا کہیں گے؟ محبوب کے راضی کرنے کے اعمال تو اختیار کر لیتا ہے لیکن جن باتوں سے اسے منع کیا جاتا ہے وہاں وہ بالکل پھر وظیفے ہر وقت پڑھ رہا ہے، لیکن جب کوئی عورت سامنے آ گئی تو وہاں نظر بچانا مشکل۔ کیا بات ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ابھی ہماری محبت میں بہت کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میری محبت میرے بندوں کے قلب میں ساری کائنات سے زیادہ ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جن کا ایمان کامل ہو جاتا ہے ان کے قلب میں ساری کائنات سے محبوب ہو جاتا ہوں، سلطنت و تخت و تاج سے، اہل و عیال سے، اولاد سے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا وہ معیار خدا سے مانگا ہے تاکہ اشد محبت کے ہم لوگ مصداق بن جائیں۔ وہ کیا معیار ہے؟ فرماتے ہیں اللہم انی اسألک حبک احب الاشیاء، اللہم انی اسألک حبک احب الاشیاء، اللہ میری دل میں اتنی محبت ڈال دیجیے تمام چیزوں سے زیادہ محبت۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہو جائیں، ومن اہلی، اور میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ آپ محبوب ہو جائیں، اور ومن الماء البارد، اور پیاسی کو ٹھنڈا پانی پینے میں جو مزہ آتا ہے وہی خدا کے عاشقوں کے اللہ کے نام لینے میں مزہ آنا چاہیے۔ یعنی من الماء یہ الفاظ نبوت ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ٹھنڈے پانی سے جو رغبت ہوتی ہے اس سے زیادہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما۔ جون کا مہینہ ہو، روزہ رکھے، لو چل رہی ہے، شدید پیاس ہے، افطار کے وقت میں شربت روح افزا برف ڈلا ہوا، برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ہر گھونٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ رگ رگ میں جان آ رہی ہے۔ اسی لیے یہ دعا افطار کی ہے، ابتلت العروق ذہب الظم، شکریہ کے طور پر روزے دار کے لیے یہ دعا سنت قرار دی گئی کہ ذہب الظم، اے اللہ ہماری پیاس دور ہو گئی، وابتلت العروق، اور میری رگ رگ پانی سے سیراب ہو گئی، والاجر ثبت الاجر انشاءاللہ، اور میرے روزے کا اجر بھی انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ٹھنڈا پانی پینے سے پیاس کی حالت میں جو لطف آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کو اللہ کے نام لینے میں وہی مزہ آنا چاہیے، اور اگر وہ مزہ نہیں آتا تو ابھی ہماری محبت خام ہے، ہمارے نزلہ زکام ہے، شربت روح افزا زکام میں اچھا نہیں معلوم ہوتا، ملیریا ہو، صفرا معدے میں بھرا ہو، بریانی اور شامی کباب سے رغبت نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا حق یہ ہے کہ ہماری جان سے زیادہ خدا تعالیٰ عزیز ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری جان سے زیادہ محبوب ہوں، اہل و عیال سے زیادہ محبوب ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں جس محبت کے معیار کو رسول خدا نے بیان فرمایا ہے، اور جو اشد محبت کے مصداق ہوتی ہے کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا خدا تعالیٰ سے، اے اللہ ہم آپ کے نبی کی اس دعا کو اپنے لیے اپنے سب دوستوں کے لیے مانگتے ہیں، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے خدا اپنی محبت کو ہماری جان میں ہماری جان سے زیادہ داخل فرما دو، ومن اہلی، اور ہمارے اہل و عیال اور اولاد سے زیادہ آپ ہمیں پیارے ہو جائیں، ومن الماء البارد، اور پیاسے کو ٹھنڈا پانی جتنا مرغوب ہوتا ہے، اے خدا اپنے نبی کی اس دعا کو ہم سب امتیوں کے لیے قبول فرما، ہمارے قلب میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت نصیب فرما جو پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے رغبت ہوتی ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم، مہاجر مکی، ہمارے تمام علماء کے سید الاولیاء تھے، فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف جا کر ساری کائنات کیا سے کیا مانگتی ہے، کوئی اولاد مانگتی ہے، کوئی کارخانہ مانگتا ہے، کوئی بیماری کی صحت مانگتا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کر ساری کائنات کیا کیا مانگتی ہے، لیکن وار عاشق سبق دے گیا۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، خدا تعالیٰ نے ایسے ایسے عاشقین پیدا کیے جنہوں نے ہمیں محبت کا سبق دے دیا۔ خدا تعالیٰ سے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کرتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب کہ اے خدا ساری دنیا آپ سے آپ کے ماسوا کو مانگتی ہے اور امداد اللہ آپ سے آپ کو مانگتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا حوصلہ تھا، کیا حوصلہ تھا!
شعر بھی سن لیجئے جو شعر پڑھا تھا انہوں نے. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے اللہ آپ سے تو کوئی دنیا نہ جانے کیا کیا مانگ رہی ہے, ہم تو آپ سے آپ کو مانگ رہے ہیں. اور جس کو اللہ مل گیا, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. اگر خدا مل جاتا ہے, آپ کے زمین و آسمان ہیں, ستارے اور سورج چاند سب آپ کے غلام ہیں. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. یاد رکھیے خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے کوئی کارخانہ, فیکٹری, تاج تخت, سلطنت سب بیکار ہے. کچھ کام نہیں آ سکتے. آپ کے قلب کو خدا بے چین رکھے گا. جو غلام مالک کو ناراض رکھتا ہے, مالک بھی اس غلام کے دل کو ناراض و پریشان رکھتا ہے. اور جو غلام اپنے مالک کو خوش رکھتا ہے, مالک بھی اپنے غلاموں کو خوش رکھتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, صحابہ نے اپنے مالک کو راضی کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم بھی ان سے راضی اور وہ بھی ہم سے راضی. صحابہ بھی خوش ہو گئے. ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. تو دوستو خواجہ صاحب کا مجھے ایک شعر یاد آیا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, حکیم الامت کے پیارے خلیفہ, بڑے گریجویٹ انگریزی داں, ڈپٹی کلکٹر بھی, بعد میں لات ماری, پھر اللہ نے ان کو خلافت سے نوازا. مفتی جمیل احمد تھانوی جامعہ شفیہ لاہور کا مفتی بھی ان سے اصلاح لی, ایک گریجویٹ انگریزی داں سے. حکیم الامت کی جوتیاں اٹھانے کا یہ انعام ملا کہ مولانا ابرار الحق صاحب نے بھی ان کو اپنا مصلح بنایا, اور ایک مفتی جامعہ اشرفیہ کا, انہوں نے بھی ان کو اپنا شیخ بنایا. اور جب حکیم الامت کو لکھا کہ میں نے اپنی اصلاحی تعلق کو خواجہ صاحب سے, خواجہ عظیم الحسن صاحب مجذوب سے قائم کیا ہے, تو حکیم الامت نے اس پر لکھا کہ بے نظیر انتخاب کیا ہے. یہ ہوتا ہے جو خواجہ صاحب نے فرمایا تھا حکیم الامت کی صحبت سے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. ایک گریجویٹ انگریزی داں کو علماء کا شیخ بنا دیا. یہ ہے صحبت اہل اللہ کی کرامت. تو خواجہ صاحب کا مجھے ایک شعر یاد آیا. فرماتے تھے جو اللہ کو ناراض کر کے سمجھتے ہیں, روزہ نماز غائب کر کے, تلاوت و ذکر کی فکر نہیں, ہر وقت ہائے دنیا ہائے دنیا, نافرمانی بھی چپے سے دیکھ, کمرے میں گھس کے وی سی آر, عورتوں کی ننگی تصویریں. اور بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ٹی وی پر عورت کو دیکھنے میں کیا حرج ہے, یہ تصویر توڑی, یہ تو عکس ہے, عکس ہے, تصویر نہیں ہے. دوستو مسئلہ یہ ہے کہ اگر دریا میں کوئی عورت کھڑی ہے کنارے پر اور اس کی تصویر پانی پر ہے, اور کوئی شخص پانی میں اس کی تصویر دیکھے گا, وہ بھی گنہگار ہوگا. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ نافرمانی کے ساتھ سکون کا تصور اتنا خطرناک تصور ہے, اتنا احمقانہ تصور ہے کہ مولانا, اس سے پہلے میں مولانا اسد اللہ صاحب محدث اور بڑے زبردست عالم, صاحب نسبت, خلیفہ حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ, ہمارے شیخ کے بھی استاد تھے. ان کا ایک شعر یاد آیا. فرماتے ہیں کہ جو لوگ عورتوں کو بری نظر سے دیکھ کر یا اپنے حسینوں سے دل لگا کر اپنے دل کے بہلانے کا سامان کر رہے ہیں, وہ اس شعر کو غور سے سن لیں. ایک شعر کس کا ہے, دنیاوی شاعر کا نہیں ہے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب مظاہر العلوم میں محدث تھے, ہمارے شیخ کی استاد, حکیم الامت کے خلیفہ. فرماتے ہیں عشق بتاں سے اسعد, عشق بتاں سے اسعد کرتے ہو فکر راحت, عشق بتاں میں اسعد, اسد تو تخلص تھا ان کا, مولانا اسد اللہ. عشق بتاں میں, بتوں سے مراد حسین ہیں, عشق بتاں میں اسعد کرتے ہو فکر راحت, دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں. کیا شعر ہے یہ, شعر نہیں یہ باز ہے. عشق بتاں میں اسعد کرتے ہو فکر راحت, دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں. اللہ کی نافرمانی میں سکون تلاش کرتے ہو, دوزخ میں جنت کے مزے. توبہ توبہ استغفر اللہ, کہیں چین نہیں ہے. جس نے خدا کو ناراض کیا وہ اپنی اولاد سے بھی سکھ نہیں پائے گا. جس نے خدا کو ناراض کیا اپنی بیوی سے بھی آرام نہیں اٹھا سکتا. جس نے خدا کو ناراض کیا زمین پر جہاں بھی جائے گا, خدا کی زمین پر, خدا کے آسمان کے نیچے کہیں چین نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ ہی کی یاد سے, اس کی رضا سے تمہارے قلوب کو اطمینان نصیب ہوگا. اور اگر تم نے خدا کو ناراض کیا فإن لہ معیشۃ ضنکا, تم فیکٹریوں میں ہوگے, تم ایئر کنڈیشنوں میں ہوگے, ہم تمہارے قلب کو غم کی آگ سے جلاتے رہیں گے. فإن لہ معیشۃ ضنکا, ہم تمہاری زندگی کو تلخ کر دیں گے, کیونکہ ہم خالق ہیں, ہم تمہیں اسباب راحت میں بے راحت کرنے پر قادر ہیں. اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں خشک روٹی اور چٹنی روٹی میں جنت کا عیش دے دیں اسی دنیا میں. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں, علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ, کہ وَاعْلَمُوا, اے دنیا والو سن لو,
ان معرفت اللہ تعالی جنت حاضرہ، اللہ کی معرفت و محبت نقد جنت ہے، حاضر اسٹاک جس کو تاجر کہتا ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر میں دیکھو، فرماتے ہیں ان معرفت اللہ تعالی، اللہ کی معرفت، اس کی محبت، ان کے یاد میں بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ جنت الحاضرہ، یہ نقد جنت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو خدا 2 جنت عطا کرتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ سے ڈرنے والوں کو خدا 2 جنت دیتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر ملا علی قاری نے فرمایا وقال بعض الصوفیہ، یعنی بعض بزرگان دین نے فرمایا جنت فی الدنیا، جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو حضوری و قرب کی جنت عطا کی جاتی ہے۔ وہ جنت فی الآخرہ بلقاء المولا، اور آخرت میں اللہ کے لقاء و دیدار کی جنت نصیب ہوگی۔ یہ 2 جنت ایک صوفیوں کا قول نقل کیا۔